بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا عنوان بنی اسرائیل کی گائے ہے۔ گائے کی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک مقتول کے جسم پر اس ذبح کی گئی گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مارا گیا، جس سے اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نشان بتلایا، جسے گرفتار کر کے قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ دوسرے مفسرین اس گائے کے بارے میں ایسی عجیب و غریب حکایات نقل کرتے ہیں جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ میرے نزدیک گائے کی بوٹی سے مقتول کے زندہ کیے جانے کا یہ قصہ نص قرآنی پر اضافہ ہے، کیونکہ اس بابت منقول جملہ حکایات اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، جنہیں مفسرین نے اہل کتاب میں سے مسلمان ہو جانے والوں سے لیا ہے، جیسے کعب احبار، وہب بن منبع وغیرہ، جو تورات کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنے میں ذرا احتیاط نہیں جن کے ذکر سے خود تورات بھی خالی ہوتی ہے۔ انہی لوگوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسرائیلی روایات کا وہ ذخیرہ دیا جن کی کوئی آسمانی سند نہیں، اور ایسی باتوں کو کسی بھی معاملہ میں حجت بنانا کسی مسلمان کے لیے عاجز نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی مسئلہ نص قرآنی اور نبی معصوم کے قابل حجت و دلیل باتوں سے تو خالی ہو، البتہ اس بارے صرف اسرائیلی روایات ہی ملتی ہوں جن کا حال سب کو معلوم ہے، تو کیا ان روایات کی بنا پر کوئی تفسیر ظلم نہ ہوگی جو حجت و برہان سے خالی ہو، جبکہ اس بابت خود قرآن کریم سے اس مسئلہ کو اس طور پر سمجھنے سے اجتناب کیا جائے جو عقلوں کے عین مطابق ہو۔ نمبر 2، مفسرین نے اس مقام پر جو کچھ بیان کیا ہے، میں اس کا تحقیقی اور اصولی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک ان کے بیان کردہ معنی کی کوئی الہامی دلیل نہیں، چنانچہ اب میری معروضات سنیے۔ فرض کیا کہ عادتاً ناممکن یہ بات واقع ہو گئی کہ ایک مقتول گائے کی ایک بوٹی مارنے سے زندہ ہو گیا، بھلا سمجھائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مردہ جب زندہ ہو گیا تو اس کے احکام زندہ انسانوں والے ہوں گے، اور وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح شریعت کا مخاطب ہوگا، اور اس کی بھی کسی بھی معاملہ میں دوسرے انسانوں کی طرح اکیلے کی گواہی معتبر نہ ہوگی، اور نہ اس کی اکیلے کی گواہی پر فیصلہ ہوگا، بلکہ جس نوعیت کا معاملہ ہوگا اور اس کا جو نصاب شہادت ہوگا اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے مال کے دعویٰ میں گواہ 2 ہوتے ہیں، ایک کی شہادت سے مال کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ زنا کے دعویٰ میں گواہ 4 ہوتے ہیں، ایک کی شہادت سے حد ثابت نہیں ہوتی، بلکہ خود اکیلے شاہد پر حد آتی ہے اور مشہود علیہ بری کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کی طرح اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، کسی کے حق میں مال کا اقرار کرے گا تو وہ نافذ ہوگا، اور دوسروں کی طرح اس سے وہ مال لے لیا جائے گا۔ کسی پر مال کا دعویٰ کرے گا تو بنا 2 عادل گواہوں کے وہ دعویٰ ثابت نہ ہوگا۔ غرض یہ دوسروں جیسا ہی ایک انسان ہوگا جس کو اپنی ابنائے جنس پر کوئی اضافی فضیلت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ قتل ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے وہ دائرہ بشریت سے نکل نہ جائے گا، اور نہ اس کے لیے دوسرے انسانوں سے ہٹ کر کوئی خاص حکم ہی ثابت ہوگا۔ جب ایسے شخص کا ایک حقیر درہم میں نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی بنا پر دعویٰ غیر مقبول ہوگا، تو بھلا ایک انسانی جان کے ضیاع میں اس کا دعویٰ کیوں کر قبول ہو سکتا ہے، جب تک کہ کسی شرعی دلیل سے اس کی جان لینا جائز نہ ہو جائے، جیسے ایمان لا کر مرتد ہونا، بے گناہ کو مار ڈالنا، اور شادی شدہ ہو کر زنا کرنا وغیرہ۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس مقتول کا زندہ کیا جانا معجزہ تھا، اس لیے اس کا قول خونوں میں مقبول ہے، تو ہم کہیں گے کہ مانا کہ اس کا دوبارہ زندہ ہونا معجزہ ہے، اور دوسرے انسانوں کی طرح اسے زندگی بھی مل گئی، لیکن جب زندہ ہوگا تو اب اس کا قول قطع نظر اس سے کہ اس کی زندگی معجزانہ ہے، دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہوگا، جیسا شیخ ابن عربی کا یہ قول ہے، اور قرطبی نے احکام القرآن میں اس کو نقل کیا ہے۔ کیا یہ بات کسی بھی طرح معقول اور مقبول ہوگی
دعویٰ قتل میں اس کا قول مقبول قرار دے کر ایک شخص کا خون بہا دیا جائے، مگر درہم جیسی حقیر چیز میں نصاب شہادت کو آڑ بنا کر اس کا دعویٰ رد کر دیا جائے کہ خونوں میں احتیاط برتی جاتی ہے کیونکہ زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی۔ چھینا درہم تو دوبارہ بھی کمایا جا سکتا ہے، جو اتنا اہم کام نہیں۔ تیسرے، اس مقام پر ایک عربی قاعدے کی طرف قارئین کرام کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ علوم عربیہ میں یہ بات طے ہے کہ ضمیر قریب ترین مرجع کی طرف لوٹائی جاتی ہے، لہذا جب کلام لمبا ہو جائے اور مرجع دور ہو تو بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ضمیر کے لیے اسم کو دوبارہ لایا جائے تاکہ مرجع قریب ترین ہو کر مذکور ہو اور قاری یا سامع کو اس ضمیر کا مرجع تلاش کرنے کسی قسم کی دقت یا تشویش نہ ہو۔ مفسرین اس قتل کے ضمن میں یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بھتیجے نے میراث پانے کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا، پھر خود ہی روتا دھوتا آیا اور کچھ لوگوں پر قصاص کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں نے اس کا دعویٰ رد کر دیا کہ اس کے قاتل ہم نہیں۔ معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے معجزہ کے ذریعے اور مجرم اور بری میں امتیاز قائم ہو جائے، مگر بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے میں بڑی کنج و کاؤ سے کام لیا۔ پھر وہ ٹال مٹول کیا کہ پناہ خدا، جس کی تفصیل معروف ہے۔ غرض آپ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کو کیا کہا کہ بنی اسرائیل نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بہرحال ایک جگہ جا کر سوالات کا سلسلہ ختم ہوا اور جیسی گائے انہوں نے خود مقرر کی تھی اس کی تلاش شروع کی، جو ڈھونڈنے سے مل گئی۔ گائے ذبح کر دی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کی زبان لی، اسے مقتول کی بدن پر مارا تو وہ قدرت خداوندی سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور قاتل کا نام بتلا کر دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ افسوس کہ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر دل سے اس قدر سخت ہو چکی۔ گائے کا ذبح کرنے کا یہ واقعہ ان آیات میں سماعت فرمائیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67 تا 84۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا، اب تو صحیح بات لایا ہے۔ پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں،
اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ موصوف نجار اس کے بعد واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کو ایک معجزہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس سے بھی انوکھے معجزے ظاہر کیے، لیکن بنی اسرائیل پر ان سب کا اثر وقتی ہوا اور ان کا فائدہ بھی مختصر تھا۔ مناسب تو یہ تھا کہ اس مقام پر کوئی ایسا معجزہ ظاہر کیا جاتا جس کا اثر دوامی ہوتا، اور اس قصہ سے یہ بھی مراد نہیں کہ مقتولوں کے نامعلوم قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے ذبح بکرا کی یہ سنت دائمی ہے، لہٰذا آج اگر اس سنت کو دہرایا جائے تو قاتل کا نام ہرگز معلوم نہ ہوگا۔ یہ قصہ تورات میں بھی مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی جنگل بیابان میں کوئی لاش ملتی تھی تو اسے قریب ترین کی بستی لے جا کر قرآن کریم میں مذکور شرائط والا بیل لایا جاتا اور اس کی گردن کو بیچ وادی کے مار دیا جاتا۔ پھر بنو لاوی کے کاہن آتے اور اس میں برکت کی دعا کرتے اور قریبی بستیوں کے سربراور لوگ اکٹھے ہو کر اس بیل پر اپنے ہاتھ دھوتے اور پکار کر یہ اعلان کرتے، اس خون سے ہم نے اپنے ہاتھ نہیں رنگے اور نہ ہم نے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ، اپنی قوم اسرائیل کو اس خون کا گناہ گار نہ بنا، تو خدا یہ خون انہیں معاف کر دیتا۔ تورات کی عبارت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ہاں سنت تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو شریعت ٹھہرایا ہو، لیکن اس واقعے کی بابت میری ایک الگ رائے ہے جس کی طرف مفسرین کا ذہن نہیں گیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے متعلقہ جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں، بشمول گائے کے اس واقعے کے جس کو لفظ از سے شروع کیا جاتا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر ایک قصہ اپنی ذات میں مستقل ہے، جس کا اگلے پچھلے کسی قصہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر چند آیتیں ملاحظہ کیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ آگے موصوف نجار اس لفظ از کا سہارا لے کر ذبح بکرا اور قتل نفس کی بابت بنی اسرائیل کے جھگڑے کو دو مستقل قصے قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی تائید فلسفیانہ مباحث کا سہارا لیتے ہیں جو منطوق قرآنی کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ ذبح بکرا کی قصہ لانے کا مقصود یہ بتلاتے ہیں کہ تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی کج فطرتی احکام خداوندی کے امتثال سے گریز پائی، اوامر الہی میں نکتہ چینی اور خوی اطاعت کے آگے سرکشی، اکڑ، تکبر اور طعنت کی عادت اور ٹال مٹول کی گندی خصلت سے آگاہی ہو۔ اور دوسرے قصہ کے ذکر کرنے کا مقصود یہ بتلاتے ہیں کہ جب قاتل نامعلوم ہو تو اس قاتل کو کیسے معلوم کیا جائے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا میں اس نفسیاتی طرز کو بیان کیا جا رہا ہے۔